مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. سلام ہے میرے آقا، سلام ہے میرے مولا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحفہ درود و سلام اللہ تعالیٰ کے آخری اور سب سے پیارے نبی، اللہ کی عطا سے سب کچھ جاننے والے نبی، سراپا نور نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے حوالے سے آپ میری کچھ گفتگو سن رہے ہیں. میں نے آپ کو امام جزولی کے بارے میں بتایا. انہوں نے دلائل الخیرات لکھی. بچی سے یہ سن کر کہ درود شریف کی برکت کتنی ہے. ان امام جزولی کے بارے میں مطالع المسرات میں لکھا ہے، اس کتاب کا نام ہے، اس میں لکھا ہے کہ 77 سال کے بعد امام جزولی کو دفن کر دیا گیا. 77 سال کے بعد ان کے جو مقام تھا وہ تھوڑا بدلنا پڑا، تو ان کا جسم جب باڈی، بلیسڈ باڈی، جسد اقدس قبر سے نکالا گیا، بالکل صحیح و سالم اور خوشبو آ رہی تھی. یہ درود و سلام پڑھنے کی کتنی برکتیں ہوتی ہیں، آپ جب پڑھیں گے تو ہی شاید آپ کو کچھ اندازہ ہوگا. امام شافعی یہ 4 اماموں میں سے، مجتہد اماموں میں بڑے مشہور امام ہیں اور بڑی شان والے ہیں. ان کے بارے میں اہل علم جانتے ہیں، ان کا علمی مقام اور مرتبہ. ذرا ان کی بات سن لیجئے. اس حوالے سے امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا، اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا کیا، کیا معاملہ رہا آپ کا؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالی نے مجھ پر رحم فرمایا اور مجھے بخش دیا، اور جنت میں میری ایسی آؤ بھگت ہوئی جیسی تمہارے ہاں دلہن کی آمد پر پذیرائی ہوتی ہے نا، میری اس سے بہت زیادہ پذیرائی ہوئی، اور مجھ پر ایسی رحمتیں نچھاور کی گئیں کہ قابل دید، یعنی بہت ہی مہربانی ہوئی. تو میں نے عرض کیا، کون سی نیکی اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ آپ پر اتنا انعام ہوا، اتنا آپ کو نوازا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ایک کتاب جو درود و سلام کے بارے میں لکھی، اس میں نے ایک درود لکھا تھا جو اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون و غفل عن ذکرہ الغافلون، کہ اے اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنی مرتبہ درود و سلام بھیج جتنی مرتبہ ذکر کرنے والے اس کا ذکر کرے، اور اتنی مرتبہ درود و سلام بھیج جتنی مرتبہ اس کے ذکر سے غافل غفلت برتیں. میرا یہ درود و سلام اللہ کی بارگاہ میں پسند ہوا اور مجھ پر مہربانی ہو گئی. وہ امام جن کی تمام زندگی خدمت دین میں گزری، مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن و حدیث سے مسائل نکال کر آسانی کرنے میں گزری، جن کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت سے عبارت ہے. وہ کہہ رہے ہیں بخشش ہوئی ہے تو درود و سلام کی برکت سے ہوئی ہے. وہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ. اندازہ کر لیں آپ اس بات کا. میں اس حوالے سے آپ کو کچھ باتیں سنا رہا ہوں، ایک بات اور بھی سن لیں. سعادت الدارین میں ہے، ایک نیک بندے نے خواب میں
کوئی بری شکل دیکھی، کوئی کسی کی بھی بری شکل دیکھی تو کہا تو کون ہے؟ تو اس شکل نے جو بری اس کے سامنے خواب میں آئی تھی تو اس نے کہا کہ میں تیرا برا عمل ہوں۔ آپ کے عمل کبھی کبھی ایسی شکلوں میں آپ کے سامنے خواب میں آ جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں تجھ سے کیسے نجات پا سکتا ہوں؟ تو اس نے مجھے خود کہا کہ نبی آخر الزمان حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کثرت سے، کثرت کا مطلب بہت زیادہ درود و سلام بھیجے گا تو پھر تجھے اس سے نجات مل جائے گی۔ میں چاہوں کہ میری شکل اچھی رہے، بگڑنے نہ پائے، میں چاہوں کہ میری کوئی برائی میرے سامنے برائی بن کر نہ آ جائے، نہ یہاں نہ وہاں، تو مجھے بہت زیادہ درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ یعنی اس میں میری کتنی بھلائی ہے، میں نے اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کی۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک دو باتیں اور سنا رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ یہ واقعہ متعدد کتابوں میں ہے، محبت سے سنیے گا۔ رونق المجالس میں بھی ہے، ابو اسحاق عمر بن الحسین سمرقندی نے بھی لکھا ہے۔ بلخ ازبکستان، یہ سینٹرل ایشیا کا ایک شہر، آپ کے ہاں ایک کہاوت بھی تھی نا، جو مزہ چھجو کے چوبارے وہ بلخ نہ بخارے، حالانکہ یہ بڑے شہر اس زمانے میں شمار ہوتے تھے۔ وہاں ایک تاجر تھا، اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال مبارک تھا۔ فارسی میں منہ کہتے ہیں، منہ مبارک، عربی میں شعر، اور انگلش میں سیکریڈ ہیئر آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس تاجر کی یہ عادت تھی کہ وہ بہت زیادہ درود و سلام پڑھتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک تھا، بہت ادب کرتا تھا۔ اس کی وفات ہو گئی، اس کے 2 بیٹے تھے۔ اس کے پاس، تاجر کے پاس جو بال مبارک تھے، شاخیں بھی نکلی تھیں تو وہ 3 ہو گئے تھے۔ ہر سال شاخ نکلتی ہے، یہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روشن دلیل ہے۔ دونوں بیٹوں نے جب مال تقسیم کیا تو نصف نصف برابر دونوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب آ گیا بال مبارک کا مسئلہ، ایک بال بھی چلا گیا، تیسرا رہ گیا۔ بڑے بھائی نے کہا اب اس کی برابر تقسیم کیسے ہوگی؟ اس کو کاٹ کر نصف کر لیتے ہیں، آدھا تمہارے پاس آدھا میرے پاس۔ دوسرے چھوٹے بیٹے نے کہا میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک قینچی چلائی جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں، میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے کہا پھر برابر تقسیم نہیں ہوگی، پھر کیسے انصاف ہوگا، عدل کیسے ہوگا؟ جب دیکھا کہ کوئی اور صورت نہیں تو ایک بھائی نے دوسرے سے، چھوٹے نے بڑے سے یا بڑے نے چھوٹے سے، کیونکہ دونوں طرح روایتیں ملتی ہیں، ایک نے دوسرے سے کہا ایسا کرو، جتنا میرے حصے میں سامان آیا ہے ترکے کا، وراثت کا، سارا لے لو، اور یہ 3 بال مبارک مجھے دے دو۔ اس بھائی نے لالچ کی دنیا کے مال کی، اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے سارا سامان دے دو۔ اس نے 3 بال مبارک اس کو دے دیے۔ اس نے کہا مجھے یہ بہت پسند ہے کہ میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہوں، جس طرح امام ابن سیرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک مل جائے، پھر اس کے بعد وہ دنیا کی کسی چیز کی تمنا کرے تو اس نے بال مبارک کا ادب نہیں کیا۔ یعنی اتنی بڑی نعمت مل جانے کے بعد بھی کچھ اور چاہا دنیا کے مال سے، تو وہ جس کو بال مبارک مل گئے اس نے بہت ادب کیا، وہ اتنی کثرت سے درود و سلام پڑھتا تھا اور بال مبارک کا اتنا ادب کرتا تھا، اللہ نے اس کو دنیا کے مال سے بھی نواز دیا۔
وہ بڑا جس کو سارے مال مل گئے تھے وہ اپنے غلط کاموں میں پڑ گیا، اس کی دولت ضائع ہو گئی۔ اس چھوٹے نے ادب کیا، درود و سلام کی کثرت کی، اللہ نے بہت نواز دیا۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جب وہ وفات پانے لگا تو اس نے یہ وصیت کی کہ یہ تینوں بال مبارک، دو میری آنکھوں میں اور ایک میری زبان کے نیچے، جب میں مر جاؤں تو رکھ دیے جائیں۔ ایسا ہی کیا گیا، اس کو دفن کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں۔ حضور ایک مرد صالح، ایک نیک شخص کو اس علاقے کا رہنے والا تھا، خواب میں ملے، فرمایا لوگوں میں اعلان کر دو جس کو کوئی جائز حاجت ہو وہ اس نوجوان جس نے میرے بال مبارک کو کٹنے نہیں دیا، مال دے دیا اور پھر کثرت سے درود و سلام کا وہ عادی رہا، اس کی قبر پر جائے، جا کر اللہ سے دعا کرے، اس کی جائز حاجت پوری ہو جائے گی۔ ائمہ علماء لکھتے ہیں اس علاقے سے کوئی بھی پیدل گزرتا تھا، سوار ہو کر نہیں گزرتا تھا۔ اس لڑکے کی قبر کا بھی لوگ احترام کرنے لگے اور وہ مشہور ہو گیا، جس کو کوئی جائز حاجت ہوتی تھی وہاں جا کر دعا کرتے تھے، کیونکہ یہ اللہ والوں کے مقام قبولیت کے مقام ہے۔ قرآن سے اس کا ذکر موجود، ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل آئے تو حضرت زکریا نے وہاں دعا کی، کیونکہ وہ اللہ کی نعمت کا مقام، اللہ کی رحمت کا مقام، تو اللہ والوں کے مقام، قبولیت کے مقام، درود شریف پڑھنا کثرت سے اور تبرکات کا ادب کرنا۔ اندازہ کیجئے کتنا فائدہ اور کتنی پیاری بات۔ اس حوالے سے آپ نے اس کو بھی سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے میں یہ بات بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ لوگ دنیا کے مال کی تمنا کرتے ہیں۔ اب یہ واقعہ تقریباً کتنی کتابوں میں ہے، ان کے نام ہی سناؤں تو لسٹ بن جائے۔ بڑے مستند حوالوں سے حضرت ابو بکر بن مجاہد، وہ ایک بزرگ کہتے ہیں ان کے پاس میں حاضر تھا کہ حضرت ابو بکر شبلی تشریف لائے، تو ابو بکر بن مجاہد ان کے استقبال کو کھڑے ہو گئے، ان سے معانقہ کیا یعنی گلے ملے اور ان کی آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر بوسہ دیا۔ چھوٹوں کو بوسہ دیا جائے بڑے تو یہ شفقت، چھوٹے بڑوں کی پیشانی یا ہاتھ پاؤں چومیں تو یہ تعظیم ہے، بڑے پیار کریں تو وہ شفقت، تو یہ ان کے ساتھ مہربانی کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ شبلی تو مجذوب سے ہیں، اللہ والے ہیں، مگر اور آپ اتنے بڑے عالم اور بزرگ، آپ ان کے ساتھ اتنے ادب سے پیش آئے، حالانکہ تمام پورے بغداد والے آپ کو بھی جانتے ہیں اور ان کو بھی جانتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر بن مجاہد نے کہا میں نے ان سے وہی سلوک کیا ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ساتھ کرتے دیکھا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہی شبلی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے، میرے آقا کریم ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے شفقت فرماتے ہوئے، اور میرے آقا نے ان کی پیشانی پر آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شبلی سے اتنی شفقت فرما رہے ہیں تو اس کی وجہ، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد یہ شبلی
سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ پڑھ کر، یہ آیتیں پڑھ کر 3 مرتبہ مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ یا سیدنا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت شبلی کا اس طرح پڑھنا کتنا مقبول، اور پھر حضور ان کو بوسہ دیں، ان کے لیے شفقت سے حضور کھڑے ہو جائیں، اور حضرت ابو بکر بن مجاہد گواہ بن جائیں اور پھر وہی سلوک کریں۔ کیا یہ مجھے اور آپ کو نہیں بتاتا کہ درود پڑھنے والے کتنی عزت پاتے ہیں، ان کو کتنا مقام اور مرتبہ ملتا ہے؟ آپ نے درود تنجینا یا درود تنجینا دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، اس کا بھی ذکر سنا ہوگا، آئیے میں بتاؤں۔ کتاب کا نام الفجر المنیر، یہ لکھنے والے امام فاقہانی، اس میں وہ حضرت موسیٰ دریر کا یہ واقعہ انہی کی زبانی نقل کرتے ہیں کہ سمندر میں جہاز پر سوار تھے، بحری سفر تھا، تیز آندھی ہم پر مسلط ہو گئی، یعنی طوفان آ گیا، کسی کو بچنے کی امید نہ رہی، اتنی ہوائیں تھیں، اور اس وقت جیسی مضبوط جہاز بھی ہو تو قدرت کی ایسی کیفیت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ فرماتے ہیں اس حالت میں مجھے نیند آ گئی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاز پر جتنے لوگ ہیں ان سے کہو 1000 مرتبہ یہ درود تنجینا پڑھیں۔ چنانچہ ہم نے یہ درود پڑھا، ادھر ہم نے پڑھا، ابھی 300 مرتبہ ہی تعداد ہوئی ہوگی کہ آندھی ختم ہو گئی اور جہاز ٹھہر گیا اور ہم بڑے سکون سے اپنا سفر پورا کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ درود شریف سنا ہوگا، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقدیلنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات۔ یہ درود تنجینا یا تنجینا دونوں طرح لوگ کہتے ہیں۔ اندازہ کیجئے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما رہے ہیں اور وہ پڑھا جا رہا ہے اور بلا دور ہو رہی ہے، تو بلائیں دور کرنی ہوں تب بھی یہ بہت۔ آئیے ایک اور بڑا پیارا واقعہ آپ کو سناؤں۔ وہ کہتے ہیں عبد الواحد بن زید سے روایت کہ میں حج کے ارادے سے نکلا، ایک شخص اس سفر میں میرا ساتھی بن گیا۔ اس کا حال یہ تھا جہاں کہیں بیٹھتا، اٹھتا، جاتا، آتا، چلتا، پھرتا، لیٹتا، صرف درود شریف پڑھتا رہتا، اس کی زبان تر رہتی درود و سلام سے، اور کوئی ورد نہیں کر رہا۔ طواف کر رہا ہے تو دعا نہیں پڑھ رہا، درود پڑھ رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے تو درود پڑھ رہا، نماز میں ٹھیک ہے جو قرآن پڑھنا ہے وہ، باقی اس کے علاوہ صرف درود و سلام۔ میں نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے دعائیں آتی ہیں، مگر میں درود و سلام ہی کیوں پڑھتا ہوں، آؤ تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کئی سال پہلے کی بات ہے، میں اپنے والد کی معیت میں یعنی اپنے والد کے ساتھ مکہ معظمہ کے سفر پر روانہ ہوا۔ جب ہماری واپسی ہوئی تو ایک منزل پر پہنچ کر ہم ٹھہرے، دوپہر کو سو گئے۔ جب ہم لوگ سو گئے تو میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے مجھے کہا اٹھو، تمہارے باپ کو مار دیا گیا ہے اور اس کا چہرہ سیاہ کر دیا گیا ہے۔ واقعہ تھوڑا سا باقی ہے
اور آج کی نشست کا وقت پورا ہو گیا. میں اسے جاری رکھتا ہوں تو وقت ساتھ نہیں دیتا. اس کو اگلی نشست میں آپ کو پورا سناؤں گا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سلام اے میرے آقا، سلام